ہمارے لوگ شراب پی رہے ہیں، کیوں؟ سکون کے لیے۔ چرس، گانجا، نشے کی چیزیں کیوں؟ اطمینان کے لیے، نیند اچھی آئے گی، اس کام کے لیے، اس کام کے لیے۔ تم مسلمان ہو، تمہارے نبی نے تو ہر نشے کی چیزوں سے روکا ہے۔ عقل پر جب پردے پڑیں گے نا تو تم اپنی عزت بھی نہیں بچا پاؤ گے، اپنی بہن بیٹیوں کی عزت بھی نہیں بچا پاؤ گے۔ عقل بہت بڑی دولت ہے، عقل بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی حفاظت کے لیے اسلام نے تمام نشے کو حرام کر دیا، تمام نشے سے روک دیا۔ مگر آج کا اگر جوان نشہ کر رہا ہے اور گندگیوں میں پڑا ہوا ہے، بستروں پہ پڑا ہوا ہے، تو اسے قوم کی کیا خبر ہوگی، اسے اپنے گھر کی کیا خبر ہوگی، اسے مذہب کی کیا خبر ہوگی، اسے اپنے آبرو کے بارے میں کیا علم ہوگا؟ دنیا جو کرتی ہے کرتے رہے، یہ نشے میں مست ہے۔ یاد رکھیں، جو قومیں نشے کی شکار ہو جاتی ہیں وہ قومیں ٹھوکروں میں گرا دی جاتی ہیں۔ اس لیے نشہ انتہائی تباہ کن چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ نشہ آور چیزوں سے اسی لیے روکا تھا کیونکہ اس کا اثر عقل پہ ہوتا ہے، اور جو چیز عقل کو زائل کر دے، عقل کو نقصان پہنچائے، اسلام بھی وہ سرے سے حرام کر دی گئی۔ آج عقل ہوتی تو آپ قوموں کے حالات دیکھتے، آپ دیکھتے کہ آپ کی قوم کہاں کھڑی ہے، آپ دیکھتے کہ آپ کے گھر کے حالات کیسے ہیں، آپ دیکھتے کہ آپ کو جو عزت حاصل ہونی چاہیے تھی، دنیا کا ہر بندہ آپ کو شک کی نگاہ سے کیوں دیکھ رہا ہے، اپنے ہی زمین پر آپ تنگ کیوں ہیں، زمینیں آپ کے قدموں کے تلے سے کیوں کھسک رہی ہیں، وبائیں آپ پر کیوں نازل کی جا رہی ہیں، ہر جگہ ذلت کی زندگی آپ کیوں گزار رہے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے، مگر کہاں سے سوچیں گے؟ صبح نشہ کر لیا، دوپہر تک نہیں اترا، دوپہر کیا شام تک کے نہیں اترا، شام میں کیا اور سو گئے، قوم کی فکر کہاں سے ہوگی؟ یاد رکھیں، اسلام میں فرض کے بعد جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی چیز ہے نا، وہ مسلمانوں کی فکر ہے۔ یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی فکر کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں سوچے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سکون پہنچانے کے لیے کوئی راستہ ایجاد کرے۔ یہ بہت بڑی اور عظیم عبادت ہے۔ ہم کہاں سوچیں گے؟ نہ ہم میں استقامت ہے، نہ ہم میں قومی غیرت ہے، اور نہ ہم میں ملی اتحاد ہے۔ عالم یہ ہے کہ ہر بندہ تقسیم ہے، گھر کی زندگی جہنم بن چکی ہے، معاشرے کی زندگی، محلے کی زندگی، آپس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ جس حالت میں رہتے ہیں، ہم ماضی کو پڑھتے ہیں اور آج کے حالات دیکھتے تو تعجب ہوتا ہے۔ ہماری شریعت میں ہے کہ آپ جب گھر میں کچھ پکا رہے ہو نا اور اس کی خوشبو نکلے اور وہ پڑوس تک جائے تو تھوڑا سا بڑھا لیجئے تاکہ پڑوسی کو بھی پہنچا دیجئے، ان کے بچے وہی کھائیں جو آپ کھا رہے ہیں۔ آپ گوشت پکا رہے ہیں، آپ کوئی اچھی غذا بنا رہے ہیں، اس کی خوشبو پھیلے گی، ہو سکتا ہے پڑوسی کو یہ میسر نہ ہو تو آپ پڑوسی کو بھی دے دیں۔ ہم تو دینا بہت دور کی بات ہے، ہم تو چھین بھی لیں گے اس سے۔ یہ ہماری حالت ہے میرے عزیز۔ جس دن سے ہمیں لوگوں کے بارے میں فکر ہوگی، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت بھی ڈال دے گا۔ ہم دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، پروردگار عالم ان کے دلوں میں جو بغض و کینہ اور نفرت ہوگی وہ نکال دے گا، اور ان کے دلوں میں ہمارے بارے میں محبت پیدا فرما دے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس بات پر گواہ ہے کہ پیغمبر اپنا راستہ نہیں بدلتے، لوگ خود اپنا راستہ بدل دیتے ہیں۔ پیغمبر کائنات کی تعلیمات اس بات پر گواہ ہے کہ جو اس پر چلے گا انشاءاللہ کسی بھی حال میں دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے وہ عزت کے ساتھ زندگی گزارے گا۔